عمران خان صاحب اسمبلی پہنچ گئے اور نواز شریف صاحب کو ہکا بکا کر دیا. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، تو وہ اسمبلی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہی آپ کو بتاتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے. قومی اسمبلی 16ویں قومی اسمبلی کا آغاز ہو رہا تھا اور سب حلف لے رہے تھے، حلف دے رہے تھے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب براجمان تھے، بیٹھے تھے اپنی سیٹوں پہ کہ انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے پورے ہال میں موجود لوگ جو ہیں وہ حیران پریشان ہو گئے، بلکہ جھپکنا بھول گئے، سانس لینا بھول گئے، کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب دور تھے لیکن وہ اپنی شکل سے پہچانے جا رہے تھے. تو سب نے یہ سوچا کہ کیا یہ ڈراؤنا خواب ہے؟ کیا عمران خان صاحب کا اتنا خوف ان پہ طاری ہے، اتنی دہشت ہے کہ ان کو جاگتی آنکھوں سے بھی عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب تو جیل میں بند ہیں اور وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ سکتے. تو جب عمران خان صاحب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل عمران خان صاحب ہی ہیں، بالکل ویسے ہی ناک، آنکھیں. لیکن جب انہوں نے ذرا سا گردن گھما کر دیکھا تو دوسری طرف سے بھی عمران خان صاحب چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو بہت ہی ایک عجیب قسم کا سین ہو گیا تھا. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے اور نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب یہ سوچنے لگے تھے کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ کا جنتر منتر چل گیا ہے، کیا انہوں نے کوئی پھونک مار دی ہے اور ان سب کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے. تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں عمران خان صاحب نظر آ رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو تھے وہ شیر افضل مروت صاحب تھے اور علی محمد خان صاحب تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ماسک پہنا ہوا تھا. اور چونکہ لائٹیں بہت زیادہ تھیں اور فاصلہ بہت زیادہ تھا عمران خان صاحب میں اور باقی لوگوں میں، تو وہ سب اصلی عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے. لیکن اصل میں علی محمد خان نے اور شیر افضل مروت نے ربر کا غلاف پہنا ہوا تھا اپنے چہرے پہ اور وہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. تو بہت ہی عجیب سین ہو گیا تھا، لیکن مزہ بھی آیا یہ سب دیکھ کے. اور جو پی ٹی آئی والے لوگ تھے وہ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے خوب نعرے بازی کی، ہلڑ بازی کی، شور مچا کے رکھ دیا. اور جن ٹائیگرز لوٹھیاز نے یہ مناظر دیکھے فوٹیج میں اور تصویروں میں، تو وہ بھی بہت خوش ہو گئے خان صاحب کو دیکھ کر ایک بار پھر اسمبلی میں. کیونکہ خان صاحب سے ایک بڑی غلطی ہوئی تھی کہ جب ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے کے پی اور پنجاب اسمبلی سے بھی ریزائن کر دیا تھا. اور اس سے پہلے جو تھا صرف وزیر اعظم کا عہدہ گیا تھا، لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ہم بات کر رہے ہیں اپریل 2002 کی. کے پی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. لیکن جب خان صاحب نے کے پی اور پنجاب سے ریزائن کر دیا تو پھر ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں اور نگران حکومتیں بن گئیں. اور جب ان کی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد ہی پی ٹی آئی والوں پہ کیسز بننا شروع ہو گئے اور اس کے بعد خان صاحب گرفتار ہوئے اور وہ جیل چلے گئے. تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ یہ لوگ دوبارہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، اور چونکہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی والے موجود ہیں، بہت ہی زبردست اپوزیشن ہوگی. زبردست ہونا ہو، مضبوط اپوزیشن تو ضرور ملے گی پی ٹی ایم والوں کو. اور نون لیگ کے جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو ان کو بہت ہی ٹف ٹائم ملے گا. تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پرفارمنس کریں، اور شاید اسی اسٹرانگ اپوزیشن کی وجہ سے کچھ پرفارمنس میں بہتری ہو جائے. تو بہت اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں اب بیٹھے گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ نون لیگ والوں کا زینہ حرام کر دے گی. کیونکہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں نہیں تھے تو انہوں نے اتنی شدید قسم کی سیاست کی تھی کہ نون لیگ کا ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں ووٹ بینک کتنا کم ہو گیا، کتنے کم ووٹ ملے، اور خان صاحب کے ووٹ بینک میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا. تو اس بار بھی یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں رہنا چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے، اور زبردست قسم کا ٹف ٹائم دینا چاہیے، اپوزیشن کرنی چاہیے، عوامی مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے، تاکہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ بہتر ہو، اور اگر اگلی بار پی ٹی آئی کو چانس ملتا ہے تو یہ اچھے سے حکومت کر سکیں. تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا، اور خان صاحب کی ڈپلیکیٹ کو اسمبلی میں دیکھ کے آپ کو کیسا لگا؟
آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ شکریہ۔